نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان المحميد فكلوا منها وآتموا القانع والمعترة. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر فكلوا منها وآتموا البائس الفقير. محترم سامعین کرام، آج عید الاضحیٰ کا دن ہے، 10ویں تاریخ ہے. ان 10 دنوں کی بہت فضیلت بتائی گئی تھی گزشتہ جمعہ کو، اور 9ویں تاریخ یعنی عرفہ کے دن کا روزہ، اس کی فضیلت بھی آپ کو بتائی گئی تھی کہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آنے والے جو ہم سے انسانی رشتے سے، انسانی وجہ سے جو گناہ ہوتے ہیں بشری تقاضے سے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. تو آج ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں میں سے ایک گھر میں، یعنی عیدگاہ کے اندر بھی ہم آپ جمع ہوئے ہیں اس نیت سے، اس غرض سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے 2 رکعت شکرانہ کے طور پر ادا کریں. حالانکہ شکرانہ کی کوئی نماز نہیں ہے، ثابت نہیں ہے. سجدہ شکر تو ثابت ہے، سجدہ صلاۃ شکر نہیں ہے. صلاۃ شکر جس کو کہتے ہیں وہ نماز ثابت نہیں ہے. یہ اس لیے کہ ہمیں آپ کو قربانی دینی ہے، بارگاہ الہی میں اپنی اپنی قربانی کو مقبول کرانا ہے، اور اس کے لیے جمعہ کو پرسوں بتایا گیا تھا کہ کیسا پیسہ ہونا چاہیے، کیسی نیت ہونی چاہیے. اور عید اور بقرعید یعنی عیدین کے روز آپ دیکھیں گے 99% مسلمان عید مبارک کی رٹ لگا دیتا ہے، اور یہ سلسلہ کئی روز تک چلاتے ہیں، کم سے کم 3 روز تک. عید مبارک حالانکہ دونوں لفظ عربی ہے، لیکن ہمارے نبی و جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کرام سے ثابت نہیں ہے. تقبل اللہ منا ومنکم یہ ثابت ہے، یہ کہنا چاہیے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپس میں یہی پڑھتے تھے. ایک صحابی جب دوسرے صحابی سے ملتے تھے تو تقبل اللہ منا ومنکم، کہ اللہ قبول کرے ہماری اور آپ کی جو بھی ہماری عبادات ہیں، وہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے، اس کا یہ معنی ہے. قرآن مجید کے 17ویں پارے سورہ حج، اور حج کا موقع ہے. حجاج کرام بھی کل حج کر چکے ہیں، قربانی دے چکے ہیں، اور اپنے آپ کو حلق کرا سکتے ہیں. یہ آخری فریضہ ہے. تو اس کے مناسبت سے میں نے 2 آیتیں الگ الگ سورہ حج کے اندر سے پڑھی، کچھ چند الفاظ. ایک آیت نمبر 28 17ویں پارے سورہ حج کی، اور ایک آیت نمبر 33 جس میں شروع میں اللہ نے وہی چیز کہا فَكُلُوا مِنْهَا، بس تم بھی اس میں سے کھاؤ. بہت سے مسلمان غلط فہمی اپنی مٹا لیں، علم حاصل کریں قرآن و سنت، قرآن و حدیث کا.
عقیقہ اگر ان کے وہاں ہوتا ہے تو اس کا گوشت نہیں کھاتے. بہت سے مسلمان ایسی بھی جہالت لیے ہوئے اپنے اندر. اور بہت سے مسلمان بکرا اگر خود پالتے ہیں بڑی محبت سے بڑے چاؤ سے تو اس کا بھی گوشت بہت سے مسلمان ایسی شکایتیں آئی ہیں کہ نہیں کھاتے. جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ سورہ حج کھولیے، 17واں پارہ کھولیے، آیت نمبر 28 اور آیت نمبر 32 فَكُلُوا مِنْهَا حکم اور اللہ کا. یہ تاکیدی حرف ہے جس پر داخل ہو جاتا ہے وہ سخت تاکیدی حکم ہوتا ہے. پس تم بھی اس میں سے کھاؤ. وَاتِمُ الْقَانِعَ اور جو مانگے اس کو بھی دو. وَالْمُعْتَرَّ اور جو نہ مانگے اس کو بھی دو. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں ہندو بھائیوں کو یا غیر مسلم کوئی بھی جو مسلمان نہ ہو گوشت مانگنے آتا ہے اس کو گوشت دیا جائے قربانی کا کہ نہیں؟ قرآن مجید کی ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے دیا جا سکتا ہے اور کوئی گناہ کوئی قباحت نہیں. کیوں؟ وَاتِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ جو مانگے، کیونکہ بہت سے ہمارے غیر مسلم بھائی خاص کر سے جمعدار یا موچی اس طرح کے چھوٹے طبقے والے جو دنیا نے بنا رکھے ہیں وہ مانگ لیتے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے جو مانگے اس کو بھی دے دو اور جو نہ مانگے اس کو بھی دے دو. اور ایک آیت نمبر 28 میں کیا کہا اللہ نے؟ فَكُلُوا مِنْهَا وَآتِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ تم خود بھی کھاؤ اور جو فقیر ہیں مانگنے والے ان کو بھی دو. کیا فقیر آتا ہے ہمارے پاس اس کو ہم روپے پیسے کبھی نہیں دیتے؟ غیر مسلم ہوتا ہے نہیں دینا چاہیے. بلکہ اللہ نے سورہ زوا کے اندر فرمایا نمبر 6 میں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کسی سائل کو مانگنے والے کو جھڑکنا نہیں. تو بہرحال یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے، بہت طول دینے کی ضرورت نہیں ہے. غیر مسلموں کو بھی بقرعید کا گوشت عقیقے کا گوشت دیا جا سکتا ہے. 10ویں پارے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 جس میں صدقات انما الصدقات للفقراء سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ نے کہا اور علماء کرام نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ اس میں ایک لفظ ہے معلقہ، یعنی جو تمہارے دل جو جن کے دل اسلام کی طرف مائل ہو گئے مسلم کے بعد، تو علماء کرام نے کہا زکوٰۃ کا پیسہ ان کو بھی تھوڑا بہت دیا جا سکتا ہے. تو یہ تو چھوٹ ہے اسلام میں. کسی کو گوشت دینا قربانی کا غیر مسلم کو حرام نہیں ہے، بلکہ آپ کی طبیعت کے اوپر ہے، آپ دیجئے یا نہ دیجئے، اللہ نے منع نہیں کیا. بہرحال تو یہ کچھ غلط فہمیاں ہیں جو ہمیں آپ کو اپنے اندر سے دور کرنی ہے، اور غلط فہمیاں دور کرنے والی کتاب قرآن مجید ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو ہمیں آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یہ قربانی کے دن جو ہندوستان اور پاکستان میں مشہور ہے کہ عید 3 دن کی ہوتی ہے، بقرعید 3 دن کی ہوتی ہے، جبکہ یہ جھوٹ ہے. یہ سراسر غلط بات ہے. اپنے مسلک کے آڑ میں پرچار یہ غلط ہے. عید صرف 1 روز کی ہوتی ہے، وہ بھی 29 یا 30 روزہ رکھنے کے بعد. عید کے معنی ہوتا ہے خوشی کا دن، عید کے معنی ہوتے ہیں خوشی، اور عید صرف 1 دن کی ہے. بقرعید 4 روز کی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ایام تشریق ذبائح، یہ ایام تشریق کے سارے دن ذبیحہ کے ہیں، ذبح کرنے کے، کھانے پینے کے ہیں. ایام تشریق کو کیا کہا گیا، کیسے آپ سمجھیں گے؟ جبکہ احناف بھی جو ہمارے احناف اہل وطن ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ ایام تشریق 11، 12، 13 ذی الحجہ یعنی 13 تاریخ کی شام تک، مغرب سے پہلے تک قربانی جو تسبیح پڑھیں گے، تکبیر پڑھیں گے، تحلیل پڑھیں گے، لیکن قربانی قائل نہیں ہے. کیونکہ ان کا مسلک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلک سے الگ ہے، کیونکہ وہ اپنے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات مانتے ہیں، اس لیے ان میں ثابت نہیں ہے. جبکہ حدیث صاحب موجود ہے، اور ایک روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ یوم النحر یعنی نہر کا دن، قربانی کا دن، آج کا دن، عید الاضحیٰ کا دن 10ویں تاریخ، اور بعد ایام تشریق بعد ثلاثہ کا لفظ ہے کہ 3 دن بعد کے. اور تشریق کے معنی کیا ہوتے ہیں آپ نے سنا ہوگا کہ پہلے گوشت رکھنے کی، ذخیرہ کرنے کی اجازت نہیں تھی، کس غربت تھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں ہی 2 مینڈے ذبح کرتے تھے. یہ سسٹم بنانا ہوگا مسلمانوں کو. یہ سنت ایک دم مردہ ہو چکی ہے. کسی بھی عیدگاہ میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ امام صاحب 2 مینڈے ذبح کریں.
عیدگاہ کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینٹیں ہمیشہ ذبح کرتے تھے. تقریباً 9 یا 10 سال آپ نے قربانی کی ہے. حج کے موقع پر آپ نے 100 اونٹ قربان کرنے کا عزم کیا تھا، لیکن 63 اونٹ کے بعد آپ تھک گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اب باقی کے اونٹ تم ذبح کرو. تو ایام تشریق کا معنی یہ ہوتا ہے، تشریق کہ گوشت کو پہلے فریز وغیرہ تو تھی نہیں، اب کتنے دن تک ذخیرہ کرتے صحابہ کرام، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیا کہ 3 دن سے زیادہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے. بعد میں جب تونگری ہوئی، مسلمان جب مضبوط ہوئے، غریبی دور ہوئی، کیونکہ دل آزاری ہوتی، جو پیسے والے تھے وہ رکھ لیتے گوشت، اور جو غریب تھے وہ بیچارے نہیں رکھ سکتے تھے، اس لیے شروع میں منع تھا. بعد میں جب مسلمان طاقتور ہوئے، غنی ہوئے، اللہ نے مال دولت سے نوازا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَذَّخِرُوا، تم ذخیرہ بھی کر سکتے ہو، کھا بھی سکتے ہو، چاہے جتنا رکھو. آج مسلمان رکھ رہا ہے، فریز والے بکرے الگ ہیں، ریفریجریٹر والے بکرے الگ ہیں، ڈیپ فریزر والے بکرے الگ ہیں، سب رکھ رہا ہے مسلمان. خیر کوئی اس میں برائی نہیں ہے، رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں. تو تشریق کے معنی ہوتا ہے ایام، یوم کی جمع ہے، پلورل ورڈ ہے، یعنی دن کی جمع ایام ہے. تشریق کے معنی ہوتا ہے دھوپ میں گوشت کو سکھا کر رکھنا. پہلے صحابہ کرام ایسے ہی کرتے تھے، فریز وغیرہ کچھ تھی نہیں، ابال کے رکھتے نہیں تھے، گوشت کو دھوپ میں رکھ دیتے تھے اور اس کے بعد دھوپ میں گوشت سوکھ جاتا تھا، خراب نہیں ہوتا تھا. تشریق کے معنی ہے دھوپ میں گوشت کو سکھانا. ایام تشریق یعنی یہ 3 دن ہے، 11، 12، 13 یوم النہر کے بعد. تو جو مسلمان اس کا انکار کرتا ہے وہ سوچ رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں اس کا کیا جواب دینا ہے. 2 روایتیں موجود ہیں کہ ایام تشریق 3 دن بعد کے ہیں عید الاضحیٰ کے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں وہی چیزیں ہمارے علم میں داخل کرے اور اسی پر ہم سب کا عمل کر دے جس پر عمل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کر کے گئے تھے. اور آئیے دعا کر لیں جو کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ الدعاء صلاح المومن، کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. اور ہمارے پاس کیا ہے، اور دعا کا طریقہ یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا ایک صحابی آئے اور انہوں نے دعا کی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس نے جلد بازی کی. کیونکہ دعا کا طریقہ ایک سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی ہے، کچھ نہیں تو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھیں، اس کے بعد درود پڑھیں، پھر جو جی چاہے اپنے لیے مانگیں، اپنے اہل عیال کے لیے جس کے لیے چاہے دعا کرے اللہ سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اے اللہ تبارک و تعالی ہم سب تیرے آگے سجدہ ریز ہو کر 2 رکعت نماز جس میں 4 سجدے 2 رکوع ہو کر تیرے دربار میں ہاتھ پھیلائے. اللہ تبارک و تعالی جس کی جو تمنا ہے، جو آرزو ہے، جو خواہش ہے
جس کی جو بھی تمنا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اسے اپنی خاص رحمت سے پوری فرما دے۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ، سب سے پہلے ہر نماز میں، ہر رکعت میں، ہم کہیں پر بھی ہوں دنیا میں، تجھ سے ایک ہی دعا مانگتے ہیں ہر رکعت میں، پہلے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ہدایت والا سیدھا راستہ دکھا۔ پھر اس کے بعد اللہ تجھ سے دعا کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے انعام کیا۔ پھر دعا کرتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پھر آمین کہتے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ لیکن بہت سے مسلمان نادان ہیں، نفس پرست ہیں، انہیں معاف فرما دے، جو کہ تجھ سے دعا کرتے ہیں مسجدوں کے اندر، گھروں کے اندر، بازاروں کے اندر، خانہ کعبہ میں، مسجد نبوی میں، مسجد اقصیٰ میں، دنیا کی تمام زمینوں میں جو بھی مسلمان دعا کرتا ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، لیکن اسے علم نہیں ہے، نادان ہے، وہ اپنی نفس کا شکار ہے، وہ یہودیوں سے پناہ مانگتے، یعنی یہودیوں کے راستے پر نہ چلا، عیسائیوں کے راستے پر نہ چلا، لیکن عیسائی والے کپڑے پہنتا، یہودی والے ویش بھوشا بدلتا ہے، وہ شکل صورت سے یہودی دکھتا ہے، وہ شکل صورت سے نصرانی دکھتا ہے، اس کے اعمال اور افعال ویسے ہی ہیں، وہ بے نمازی ہو کر لیکن پھر بھی تجھ سے کبھی کبھی دعا کرتا ہے۔ پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ ہم دعا کرتے انہیں صحیح سمجھ عطا فرما دے، وہ یہودی و نصرانی سے پرہیز والی دعا تجھ سے کرتے ہیں، ویسا ہی پرہیز اللہ تبارک تعالیٰ ان کی زندگیوں میں بھر دے۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ، وہ داڑھی منڈاتے ہیں یہودیوں کے طرح، عیسائیوں کی طرح، پھر بھی تجھ سے کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں جن پر تو نے غضب کیا اور جن کو تو نے گمراہ کیا ان کے راستے پر نہ چلا، خود گمراہی والے کام کرتے، اللہ تبارک تعالیٰ انہیں معاف فرما دے، انہیں صحیح سمجھ عطا فرما دے۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرما لے، جو جتنے کی بھی قربانی خرید کر لایا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے خلوص کے اعتبار سے تو نے بھرپور ثواب عطا فرما دے۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کی کوتاہیوں کو معاف فرما دے، ہماری زندگی بھر ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ ایمان پر ہمیں گامزن رکھنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال پر گامزن رکھنا۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ جو بھی بھول چوک ہو جائے اسے معاف فرما دینا۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے بھائیوں کو، ہماری بہنوں کو ہر مصیبت، ہر بلا، ہر تکلیف سے انہیں محفوظ رکھ۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ جن بھائیوں کے اندر جو بھی خلفشار ہے، جو بھی تنازع ہے، انہیں آپس میں محبت اور رحم کرنے کی، انہیں صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بڑے رشتے ہم نے کاٹے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم نے تیرے خلاف بہت زندگی بھر عمل کیا ہے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سے وہی عمل لے لے جو تیرے وہاں قابل قبول ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں معاف فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، ولا تزد الظالمين إلا تبارا، ولا تزد الظالمين إلا تبارا، ولا تزد الظالمين إلا تبارا۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين يا رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ